روایت ہے کہ ایک قوم تھی جسے اللہ تعالیٰ نے علم، دولت اور آسائشوں سے نوازا تھا۔ وقت گزرتا گیا تو وہ لوگ اپنے علم پر غرور کرنے لگے۔ وہ کہتے تھے ہم سب جانتے ہیں، ہمیں کسی نبی یا وحی کی ضرورت نہیں۔ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ختم ہو گیا، وہ نافرمانی اور گناہوں میں ڈوب گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اس بستی کو الٹ دو، انہیں عذاب میں گرفتار کر دو۔ فرشتے نے عرض کیا یا اللہ، اس بستی میں تو ایک عبادت گزار بندہ بھی ہے جو ہر وقت تیری عبادت میں مشغول رہتا ہے، کیا اس کو بھی ہلاک کر دوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، سب کو ہلاک کر دو، سب سے پہلے اسی عبادت گزار سے آغاز کرو۔ فرشتے نے حیران ہو کر پوچھا پروردگار، وہ تو تیرا نیک بندہ ہے، پھر کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے چہرے پر کبھی میری ناراضی کی جھلک نہیں دیکھی گئی، اس نے کبھی میری خاطر گناہ کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، نہ کسی کو حق کی طرف بلایا، نہ باطل سے روکا، وہ صرف اپنی عبادت میں مگن رہا جبکہ اس کے ارد گرد میری نافرمانی پھیلتی گئی، اس کی خاموشی میرے نزدیک جرم بن گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بستی زمین بوس ہو گئی اور سب کچھ سمندر میں غرق کر دیا۔ قرآن کریم کی روشنی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، وہ نافرمانی کرتے ہیں تو وہ بستی تباہ کر دی جاتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل۔ ایک اور مقام پر فرمایا اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ سورہ رعد۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ علم اگر تکبر میں بدل جائے تو وہ رحمت نہیں عذاب بن جاتا ہے۔ عبادت اگر انسانی ہمدردی اور عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کے بغیر ہو تو اللہ کو پسند نہیں۔ ایک سچی امت وہ ہے جو ظلم کے خلاف کھڑی ہو، حق کا بول بالا کرے۔